باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے ظہور میں جانا ہے، ظہور ہونا ہے، ہم نے ظہور میں داخل ہونا ہے۔ ظہور اتنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم کہ جتنا ہم اپنی زبان سے سمجھتے ہیں کہ ظہور بہت آسان ہے۔ ظہور اگر بہت آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، کب کا ہو چکا ہوتا، وہ خدا جانتا ہے کب ہوگا۔ لیکن جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے، پروردگار اپنی مرضی سے اس نے ظہور نہیں عطا کرے گا۔ خود کیسے ظہور لوگ تیار ہوں، کیسے پاک ہوں؟ کیونکہ جب تک امام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، امام کی طرف جائیں گے نہیں۔ اب امام کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امام کی طرف نہیں جا رہے؟ مگر ہم امام کو نہیں مانتے۔ اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں سے پوچھ لوں نہیں، ہم امام کو مانتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے؟ ہمارے ایک استاد نے بیان کیا کہ مسجد جمگران، جہاں کم کے قریب مسجد ہے، جہاں امام زمانہ سے منسوب ہے، وہاں پر وہ جاتے تھے، سوال جواب لوگوں کو دیتے تھے۔ تو وہاں ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ لڑکے کی حالت تھوڑی سی غیر سی تھی، تھوڑی عجیب سی تھی۔ تو اس سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے امام سے کیا پوچھا؟ میں نے کہا مولا یہ مسجد میں اتنے لوگ آئے ہیں، اور ہر جو ہے وہ شب بدھ جو ہے، منگل اور بدھ کی رات، وہاں پر ہر ہفتے رش ہوتا ہے، اور مخصوصیاں بہت رش ہوتا ہے، ملین میں لوگ آتے ہیں۔ تو کہا میں نے مولا اتنے سارے لوگ ہیں، 313 سے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں جو اس نے بیان کیا کہ یہ سب میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے۔ کہا اپنے لیے؟ کہاں؟ کہا کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، میرے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ ویسا ہی ہے۔ میں بعض اوقات جو امام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں اپنی پریشانیوں کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہوں کہ میری پریشانی حل ہو جائے۔ مولانا صاحب وظیفہ دے دیں، دعا دے دیں، کچھ ایسی چیز دے دیں، کیوں؟ میری مشکل حل ہو جائے۔ مگر وہ جو امام جس مشکل کے اندر ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو کون حل کرے گا؟ کون نصرت کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ امام تک پہنچ رہی ہے بات۔ تو اسی لیے عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو پہلے پہچانیں کہ جو مجھے میرے امام تک نہیں جانے دے رہی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار اس شجرہ خبیثہ کا ہے کہ جس نے ہمارے وجودوں کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہو۔